إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ماثلا وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود محترم بزرگوں نوجوان دوستوں مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین پہ لائق اور سوا ہے جس نے ہم تمام کو صحیح عقیدہ عطا فرمایا صحیح ایمان عطا فرمایا صحیح دین عطا فرمایا لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو ہمارے لیے کامل نمونہ بنا کر اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی تربیت فرمائیں سامنے کرام آج میں جس عنوان پر بات کرنے جا رہا ہوں میرا عنوان ہے کامیاب مسلمان کی 17 علامتیں اور یہ بات واضح ہے کہ اتنے سے مختصر وقت میں 17 علامتیں بتانا تو ممکن نہیں ہے جتنے ہو سکے بتاؤں گا انشاءاللہ اور پھر آئندہ جماعت میں دیکھا جائے گا سامنے کرام میں نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہم لوگ ماشاءاللہ نماز کے معاملے میں روزے کے معاملے میں حج کے معاملے میں زکات کے معاملے میں ہر معاملے میں اپنے آپ کو حدیث کے مطابق اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کے مطابق ان چیزوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نماز پڑھنا ہو تو حد الامکان ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ہر ادا حدیث کے مطابق ہو چھوٹی سی چھوٹی حدیث بھی نماز کے اندر ہم اس کو چھوڑتے نہیں ایون اگر تشہد میں انگلی پہ اشارہ بھی کرنا ہے تو بڑی شدت کے ساتھ ہم بتاتے ہیں ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں
کھڑنے کا معاملہ ہو، رفع الیدین کا معاملہ ہو، سینے پر ہاتھ باندھنے کا معاملہ ہو، آمین کا معاملہ ہو، روزے میں سحر کا معاملہ ہو، افطار کا معاملہ ہو، حج کے اندر جو ہے جتنے معاملات ہیں، زکات میں جو معاملات ہیں، ہر معاملات میں ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا عمل حدیث کے مطابق ہو۔ لیکن ہم جہاں پر اپنی سماجی زندگی میں جھانک کر دیکھتے ہیں، اپنی سوشل لائف میں اگر ہم جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہم حدیثوں سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ ہمارا عمل کچھ اور کہتا ہے، ہمارا دین کچھ اور کہتا ہے، ہمارے معاملات کچھ اور ہیں، ہمارا دین کچھ اور ہے، قرآن کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کرتے ہیں، حدیث کچھ کہتا ہے، کہتی ہے، ہم کچھ کرتے ہیں، نبی نے کچھ کہا ہے، ہم کچھ کرتے ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہماری سماجی زندگی میں جو ہماری کوتاہیاں ہیں ذرا ان کی طرف اصلاح ہونا چاہیے۔ ہم اب تک رفع الیدین کی اصلاح کرتے ضرور آئے، ہم اب تک جو ہے آمین کی اصلاح کرتے ضرور آئے، ہم قیام اللیل کا اہتمام کرتے ضرور آئے، لیکن اب ذرا اپنی وہ لائف جو دوسروں سے ہم متعلقین ہیں اس سلسلے میں ہم کہاں تک کامیوں میں ہیں، اس کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اور دوستو یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی آدمی مکمل طور پر جو ہے کامیاب نظر نہیں آ سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ کوئی آدمی نماز میں بہت پابند ہے تو وہ معاملات کو ذرا کچا نظر آتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر کوئی معاملات پہ پکا ہے تو کہیں وہ نماز میں ذرا غفلت کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہے تو وہ باہر ذرا کچا نظر آتا ہے۔ اگر کوئی باہر بہت پختہ نظر آئے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ذرا کچا نظر آتا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت میں سب برابر ہو ایسے نہیں ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے، کوئی اخلاق میں زیادہ عمدہ ہوتا ہے، معاملات میں ذرا خراب ہوتا ہے، کوئی دین میں زیادہ پابند نظر آتا ہے لیکن وہ دنیا میں ذرا کچا نظر آتا ہے۔ الغرض ہر طرح سے کہیں نہ کہیں خامی ضرور نظر آئے گی، لیکن اسی خامی کو کم کرتے 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 جانا ہماری جو ہے خواہش ہے، اسی خامی کی اصلاح کرنا ہماری خواہش ہے۔ چلیے آپ ذرا دیکھیں دین کیا کہتا ہے۔ ہم جس کو ہم سوشل لائف کہتے ہیں، سماجی زندگی میں سب سے زیادہ نمایاں چیز جو ہو سکتی ہے وہ انسان کے اخلاق ہیں۔ دوستو انسان کے اخلاق سے وہ پہچانا جاتا ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں۔ اگر کسی کے اخلاق اچھے ہیں، بھلے وہ مالدار نہ ہو اس کی عزت کی جاتی ہے، بھلے وہ خوبصورت نہ ہو اس کی عزت کی جاتی ہے، بھلے وہ علم والا نہ ہو اس کی عزت کی جاتی ہے، بھلے وہ کوئی بڑی پوزیشن کا مالک نہ ہو اس کی عزت ضرور کی جاتی ہے۔ دوستو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اخلاق کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اخلاق کے فریم میں فٹ کر دیکھیں گے، آپ سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق پر انہیں کو پائیں گے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کو پیدا کرنے والا وہ کہتا ہے کہ آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ عرب کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی گواہی دے رہے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بااخلاق تھے۔ جتنے لوگ دنیا میں ہو سکتے ہیں سب سے زیادہ اگر اعلیٰ اخلاق پر ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوستو یہی اخلاق ہیں کہ روزے دار کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں، یہی اخلاق ہیں قیام اللیل کرنے والے کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں۔ ذرا دیکھیں وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے میں نے سنا، ابو داؤد کی حدیث ہے، کیا کہتے ہیں؟ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، ایک مومن اپنے اخلاق کے ذریعے روزے دار کے برابر مقام حاصل کر لیتا ہے، رات میں کھڑے ہو کر تہجد پڑھنے والے کے برابر مقام حاصل کرتا ہے۔ اور اس کے اخلاق والے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا کہتے ہیں انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں اس آدمی کے لیے جنت کے کنارے میں گھر دلانے کا ذمہ لیتا ہوں، میں اس آدمی کو جنت کے کنارے گھر دلانے کا ذمہ لیتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں لمن ترک المراء وان کان محقا، جو بحث و مباحثے کو چھوڑ دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، آپس میں مناقشے کو چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، حق پر ہونے کے باوجود بھی بحث و مباحثہ کرنا نہیں چاہتا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا اور اپنے مسئلے کو پائے پوست منانا نہیں چاہتا، اس آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے کنارے گھر دلانے کا میں ذمہ لے رہا ہوں۔ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور اس آدمی کو میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ لِمَن تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِن كَانَ مَازِحًا، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ کہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ بولنے والا ہو۔ اور وَأَنَا زَعِيمٌ، میں اس آدمی کا ذمہ لیتا ہوں فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر، لمن حسن خلقه، جو بااخلاق ہوگا اس کو میں جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر گھر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ سامنے کرام ذرا چاہتا ہے ہم اپنے آپ کا، چلیے ہم ذرا دیکھیں اپنی خامیاں کیا ہیں۔ آج ہم اپنا ذرا جائزہ لیں گے، ہر آدمی یہاں پر بیٹھنے والا اپنے جو ہے اپنے دل میں جھانک کر دیکھے کیا یہ خامی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی کی خامی ہے، ہم مسلم ہیں، ہم سلفی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم نماز کو حدیث کے مطابق پڑھتے ہیں، ہم سحر حدیث کے مطابق کرتے ہیں، ہم افطار حدیث کے مطابق کرتے ہیں، ہم تراویح حدیث کے مطابق پڑھتے ہیں، ہمارے سارے اعمال حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، یہ ہماری خواہش ہوا کرتی ہے دوستو۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں ہر آدمی کے اندر ایک خامی ضرور پائی جاتی ہے، ایک خامی ذرا چینے کی خامی ہے دوستو۔ ہر آدمی کا دیکھ لے کہ اس کے اندر کسی نہ کسی کے تعلق سے کچھ نہ کچھ جو ہے ذرا بغض پایا جاتا ہے۔ کون ہے اللہ کا بندہ جو یہ کہے کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر رتی سی غلط فہمی نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر ذری سی اس کے بارے میں میرے پاس جو ہے بغض نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، یقینہ نہیں ہے، یا کپٹ نہیں ہے۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے دوستو؟ نہ، ہم دعویٰ تو نہیں کر سکتے۔ میں اپنے دل کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا کہ میرا دل پوری طرح پوتر ہے، خامی پائی جاتی ہے۔ ارے اس خامی کے بارے میں پیارے نبی نے کیا کہا ذرا دیکھیے آپ، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب جو آ رہا ہے اس کو دیکھ لے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے اب جو آ رہا ہے اس کو دیکھ لے۔ صحابہ کرام نے پلٹ کر دیکھا تو ایک صحابی آ رہے ہیں، سب جو ہے محفل ختم ہو گئی، دوسرا دن آ رہا ہے، پھر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، پھر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں اللہ کا رسول نے پھر کہا اگر کوئی دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اب جو آ رہا ہے اس کو دیکھ لے۔ پلٹ کر صحابہ کرام نے دیکھا تو وہی یاد صحابی ہیں جو کل آئے تھے، محفل ختم ہو گئی، پھر تیسرا دن آ رہا ہے، پھر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، پھر آپ نے اسی بات کو دہراتے ہوئے کہا اگر کوئی دنیا میں ہی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، جنتی سے ملنا چاہتا ہے، جنتی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو آنے والے کو دیکھ لے۔ صحابہ کرام نے پلٹ کر دیکھا تو پھر وہی صحابی تھے۔ ایک صحابی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، ہائے وہ کون سی خصوصیت ہوگی جس کی وجہ سے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دنیا میں سنائی جا رہی ہے۔ مجلس ختم ہونے کے بعد وہ صحابی کے پیچھے پیچھے وہ صحابی چلے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کر اندر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، آج میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ صحابی نے کہا بڑی خوشی سے آپ ہمارے پاس مہمان بن سکتے ہیں۔ مہمان بن گئے، رات میں جو ہے کھانا کھا لیا، اب وہ جو ہے سو رہے ہیں، گھر والا بھی سو رہا ہے، یہ بھی سو رہے ہیں، اور یہ مہمان جو ہے بار بار اٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ رات میں کیا عمل کرتے ہوں گے، رات میں کون سا عمل کرتے ہوں گے۔ کوئی بڑا عمل نہیں کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر وہ سو گئے۔ صبح اٹھ کر جو ہے صحابی مہمان میزبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک آپ کے بارے میں جنت کی خوشخبری سناتے میں نے سنا، اب میں نے خواہش یہ کی کہ آپ کون سا عمل کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو جنتی ہونے خوشخبری دی جا رہی ہے۔ میں نے جاننے کی خواہش میں یہاں پر آیا تو دیکھا کہ آپ کوئی بڑا عمل تو نہیں
نہیں کر رہے. میزبان نے بھی کہا ہاں میں کوئی بڑا عمل تو نہیں کر رہا, جتنا تم نے مجھے دیکھا بس اتنا ہی میرا عمل ہے. وہ مایوس ہو کر جا رہے تھے مہمان صاحبی. میزبان نے پھر پلٹ کر ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم نے مجھے جو عمل کرتے ہوئے دیکھا بس وہی میرا عمل ہے. ہاں اس کے ساتھ اور ایک میرا عمل بھی ہے. وہ عمل یہ ہے صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے, صبح سورج غروب ہونے تک میرے دل میں کسی کے بارے میں بوجھ نہیں ہوتا, اور سورج غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک میرے دل میں بغض نہیں ہوتا. ان کا دل بغض سے خالی ہونا یہ دنیا میں جنتی ہونے کی جو ہے سرٹیفکیٹ ملا ہے دوستو. لیکن غور کرو آج ہم کون ہے جو کہہ سکتے ہوں کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں ہے؟ اگر ہے تو بڑی خوشی ہے, ماشاءاللہ ہونا چاہیے. اور اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے, ہمارے دلوں کو محبت الفت سے بھر دے, ہمارے دلوں کو کینوں سے, کپٹ سے, بغض سے جو ہے دھو دے, اور جو ہے اولوں سے دھوئے, اور جو ہے برف کے پانی سے دھوئے, اور ہر چیز سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کرے دوستو. اور ہماری جو ہے ہماری سوسائٹی کی خامی یہ بھی ہے دوستو کہ جو ہے دوست تو ہر آدمی کرتا ہے, دوستوں کے انتخاب سبھی کرتے ہیں. کوئی آدمی دوستی سے جو ہے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کے جو ہے زندگی میں کوئی دوست ہوتا ہے. لیکن دوست بنانے سے پہلے دوستو غور کرو کس کو تم دوست بنا رہے ہو. نیک آدمی کو دوست بنو, نیک آدمی کے دوست تم بھی بنو, اور نیک کو تم اپنا دوست بناؤ. اللہ کا رسول نے نیک دوست کے بارے میں کہا نا, اس عطر بیچنے والے کے مثال ہے, اگر اچھے دوست کے ساتھ بیٹھتا تو خوشبو لے کر جاتا ہے, برے دوست کے ساتھ رہتا تو برا بن جاتا ہے. لہذا دوست کو بناتے ہوئے خیال کر کے دوست بناؤ, نیک آدمی کی انتخاب کرو. کیوں؟ جہاں تمہارا دوست جائے گا تم بھی وہاں جاؤ گے. تم اگر نیک دوست کے ساتھ رہو گے, وہ جنت میں جا رہا ہے تو تم بھی جنت میں جاؤ گے. تم برے کو دوست بناؤ گے, وہ جہنم میں جا رہا ہے پھر تم بھی جو ہے جہنم میں چلے جاؤ گے. المرء مع من احب, آدمی جنت میں اس کے ساتھ جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے, جس کو اپنا دوست بنایا رکھا ہوا دوستو. اور اسی طرح ہمارے معاشرے کی چھوٹی سی کمی یہ بھی ہے دوستو کہ ہم اپنی زندگی میں دوسروں کو کمزور سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. یہ ہماری زندگی کی خامی ہے دوستو. ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن مسلمان جو ہے پکے مسلمان نہیں ہو سکتے دوستو اگر ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں. تم کیا, تمہاری حیثیت کیا, تم جیسے 10 لوگ میرے جیب میں رہتے ہیں, اس طرح کی بات کہہ کر سامنے والے کو حقیر سمجھتے دوستو. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں جو دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. یہ بھی ہماری خامی ہے, سماجی خامی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے دوستو. اور اسی طرح آج ہم والدین کے ساتھ رہتے ہیں لیکن والدین کا کچھ خیال نہیں کرتے دوستو. ہم نمازوں کے برابر پابندی کرتے ہیں, رمضان میں برابر پابندی کرتے ہیں, لیکن والدین کے ساتھ ہمارا سلوک درست نہیں ہے دوستو. بڑا بھائی سمجھتا ہے کہ چھوٹا بھائی خدمت کرتا ہے, چھوٹا بھائی سمجھتا ہے کہ بڑا بھائی خدمت کرتا ہے, دونوں بھائی سمجھتے ہیں کہ بہن جو ہے اماں کی خدمت کرتی ہے, بڑی بہن سمجھتی ہے وہ چھوٹی بہن خدمت کرتی ہے, چھوٹی بہن سمجھتی ہے وہ بڑی بہن خدمت کرتی ہے, دونوں مل کر سمجھتے ہیں کہ بھابھی کی خدمت کرتی ہے. ایک دوسرے پر جو ہے ڈال کر خود بخود اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہیں دوستو. یہ آج ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے. چھوٹے بھائی اگر ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو پھر بڑا بھائی پلٹ کرنے دیکھتا ہے جو ہے خدمت مجھے بھی کرنا چاہیے, میرا بھی حق ہے خدمت کرنے کا. نہیں, چھوٹا بھائی کر لیتے نا, چھوٹا بھائی اوپر سنبھال لیتا, پورا چھوٹا بھائی دیکھ لیتا. بڑا بھائی اگر کرنے والا ہے تو بڑا بھائی کرتا رہتا ہے, پھر چھوٹا بھائی پلٹ کر کرتا نہیں ہے دوستو. بہن کرتی تو بھابھی نہیں کرتی, بھابھی کر رہی تو بہن نہیں کرتی. جو کرتا ہے بس وہی کرتے جاتا ہے, جو نہیں کرتا ہے پھر پلٹ کر کرنے کی سوچتا نہیں. یہ آج ہمارے معاشرے کی خامی ہے, یہ آج ہماری بحیثیت مسلمان ہونے کی خامی ہے. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ رہ کر تم احسان کرو. یہ آج ہم ایک دوسرے پر ڈال کر جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. یہ آج ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے خامی ہے دوستو. اور اسی طرح تکلیف پر صبر کرنا چاہیے. آج ہم سوسائٹی میں تکلیف پر صبر نہیں کرتے, چاہے وہ پڑوسی کی تکلیف ہو, دوست کی تکلیف ہو, یا ماں باپ کی تکلیف ہو,
یا کسی کی تکلیف ہو، آج ہمارے پاس تحمل نہیں ہے دوستو. تحمل پیدا کرنے کی ضرورت ہے، صبر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کسی کی طرف سے بھی آپ کو تکلیف ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن تکلیف پر برداشت کرنا یہ مسلمان کی علامت ہے، پکے اور سچے مسلمان کی علامت ہے دوستو. اسی طرح ہمارے ماں باپ کے لیے ہمارے بیوی بچے نافرمانی کا سبب نہیں بننا چاہیے. بیوی کو لا کر جو ہے بریانی کی پاکٹ دے رہا ہے، وہ جو ہے وہ فروٹ سلاد لا کر دے رہا ہے، آئس کریم لا کر دے رہا ہے. کبھی یہ سوچتا کہ ہماری امی کو بھی فروٹ سلاد کھانے کا دل بولتا ہوگا نا، ہمارے ابو کو بھی جو ہے وہ جوس پینے کا دل کہتا ہوگا نا. یعنی بچوں کو سب کچھ ہم لا کر دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کے بارے میں ہمارا خیال نہیں آتا. یہ ممکن ہے کہ ہمارے پاس شعور نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے. جو ہمارے بچے کھا رہے ہیں، کیا ہمارے ماں باپ ضعیف ہونے سے کیا ان کی ساری خواہش ختم ہو گئی؟ کیا ہمارے ماں باپ بوڑھے ہونے سے ان کی ساری خواہش مر گئی؟ نہیں، ہے خواہش، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں. پوتا جو ہے وہ فروٹ سلاد کھا رہا ہے، دادا تو یہ نہیں کہیں گے، ہمارے باپ تو یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹا مجھے تم نے کیوں نہیں لایا. وہ نہیں کہیں گے. وہ خوش ہو گئے کہ چلو میرا پوتا کھا رہا ہے، چلو میری پوتی کھا رہی ہے، چلو میرا بیٹا کھانا، خوش ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ماں کا بھی دل رکھنا ہوگا، ہمارے باپ کا بھی دل رکھنا ہوگا. اس کی طرف ہم ایسے مسلمان ہونے کے بہت کم سوچتے ہیں دوستوں. اور اسی طرح آج ہم جو ہے سلام کس کو کرتے ہیں؟ جس سے ہم کو پیدا ہو اس کو ہم سلام کرتے ہیں، جس سے ہماری دوستی اس کو ہم سلام کرتے ہیں، جس سے ہماری ملاقات ہو اس کو سلام کرتے ہیں. ارے نبی نے کہا نا سلم علی من عرفت وان لم تعرف. تم اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے ہو، اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں جانتے ہو. سبھی کو سلام کرنا چاہیے. آج ہم ماشاءاللہ سلفی ضرور ہیں، لیکن صرف سلفیوں کو سلام کرتے ہیں. اہلی کی صرف اہلی کو سلام کرتے ہیں. ہمارا بھائی کوئی بریلوی ہے وہ صرف بریلوی کو سلام کرتا ہے. ہمارا بھائی کوئی دیوبندی ہے وہ صرف دیوبندی کو سلام کرتا ہے. تبلیغی ہے وہ صرف تبلیغ کو سلام کرتا ہے. دوسروں کو سلام کرنا وہ عار سمجھتے ہیں، یا وہ انا کا مسئلہ سمجھتے ہیں، یا وہ سلام کرنا کمتر سمجھتے ہیں. نہیں، سب کو سلام کرنا ہو دوستو بحیثیت کلمہ گو کے، وہ بھی سلام کے مستحق ہیں اور ہمیں سلام کرنا چاہیے. بحیثیت مسلمان کی خامی ہمارے پاس پائی جاتی ہے دوستو. اسی طرح ہماری سوسائٹی کے اندر رفتہ مسکراہٹ غائب ہوتی جا رہی ہے. کوئی مسکرانے والا نہیں. حالات پریشان ہے، کوئی تجارتیں پریشان ہے، کوئی لین دین پریشان ہے، کوئی پردے پریشان ہے، کوئی بیماری پریشان ہے، کوئی شادی بیاہ پریشان ہے، کوئی بیٹی کی شادی کی پریشانی میں ہے، کوئی لڑکے کی جو ہے شادی پریشان ہے. آرام پریشانی کا مظاہرہ کر رہا ہے. مسکراہٹ ہمارے چہروں سے غائب ہوتی جا رہی ہے. ارے اللہ کے رسول نے کہا نا جب بھی تم کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے ہو مسکرا کر ملاقات کرو. وَمِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ. نیکی یہ ہے، صدقہ یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ جب بھی تم کسی سے ملاقات کرتے ہو ذرا مسکرا کر ملاقات کرو اور جو ہے ذرا ہنستے کھیلتے اس سے باتیں کرو. لیکن یہ ہمارے پاس رواج کم ہوتا جا رہا دوستو. اور حدیث میں یہ بھی پسند کیا گیا ہے، نبی کو یہ بھی پسند تھا اگر تم کسی کو پکارتے ہو اس کے پیارے نام سے پکارو. وہ جس نام کو زیادہ چاہتا ہے اس نام سے اس کو پکارو. سامنے والا جس نام کو زیادہ چاہتا ہے، جس نام سے پکارے جانے کو پسند کرتا ہے اس کے پیارے نام سے اس کو پکارا کرو. لیکن یہ بھی ہمارے پاس جو ہے کم ہوتے جا رہا ہے. اور دوستو ہم ایسے تو مسلمان ہونے کے ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ایک چیز بہت زیادہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے دوستو، وہ بدگمانی ہے. بدگمانی ہے. اسی بدگمانی نے بھائی کو دور کیا. اسی بدگمانی نے دوست کو دور کیا. اسی بدگمانی نے خاندان کو جدا کر دیا. اسی بدگمانی نے بھائی کو بہن جدا کر دیا، بہن کو بھائی جدا کر دیا. اسی بدگمانی نے دوست کو دوست جدا کر دیا. اسی بدگمانی نے ایرے کو ایرے سے جدا کر دیا. بدگمانی دوستو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان کثیرا من الظن فاجتنبوہ. یعنی بس سارے بدگمانیاں غلط ہوا کرتے ہیں. رہتی کچھ بات ہے اس سے سنتا ہے وہ کچھ اور بڑا کے پیش کرتا ہے، وہ اس کو اور بڑا کے جس کے پاس پہنچتی ہے نکلی پھر رائی بن کر پہنچتی پہاڑ بن کر.
بدگمانی ہمارے مقصد بہت زیادہ ہے دوستو. بدگمانی نہ کرو. اللہ کے رسول جو ہے بڑے بڑے ہمارا خلاف کیا کہتے ہیں؟ ہاں تم بدگمانی کیوں پیدا کرتے ہو؟ بدگمانی تمہارے دلوں میں کیا کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کوئی تمہارے بارے میں کچھ کہتا ہے, کوئی میرے بارے میں کچھ کہتا ہے, اب میں جیسے سنتا ہوں اچھا یہ بولتے میرے بارے میں آنے کے لوگ اس کو میں تحقیق نہیں کرتا, اس کے بارے میں دل پہ نہیں جاتا واقعی کہا ہوگا نہیں کہا ہوگا, اتنی بات کہا یا کچھ چھوٹی بات کہیے, ایسے کہا ہے کچھ اور کہا ہے. ہاں ہمارے اسلاف کیا کہتے ہیں؟ التمس لاخیک 70 عذرا. جب تم اپنے بارے میں سنتے ہو کہ فلاں نے کچھ تمہارے بارے میں یہ کہا ہے تو اس کے لیے اس بات پر تم 70 عذر جو ہے قبول کرو, 70 عذر اس کے بناؤ. اچھا میرا بھائی, میرا دوست, میرا جماعتی بھائی میرے بارے میں ایسے کہہ رہا ہے تو شاید وہ غلط فہمی ہوگی, اس کا عذر یہ ہو سکتا ہے. شاید وہ میرے بارے میں غلط سنا ہوگا, یہ عذر ہو سکتا ہے. اس طرح جائے 70 عذر اس کے کریٹ کرو اور کریٹ کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو. لیکن اللہ, ہاں اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے, ہم ایسا نہیں کرتے دوستو. کوئی بات ہمارے بارے میں ایک رائے کے دانے کے برابر کرتا ہے, اس کو ہم پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں دوستو. عذر اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے, ممکن ہے وہ غلط ہوگا, ممکن ہے وہ غلط فہمی ہوگا, ممکن ہے ایسے کہا ہوگا, نہیں وہ ایسے کہا ہوگا, ایسے انہیں سنا ہوگا. عذر بنانا ہوگا, اس کے لیے عذر بنانا ہوگا اور بنا کر ختم کرنا ہوگا. اگر یہ مزاج پیدا ہو جائے پھر نہ محبتیں ختم ہو سکتی ہیں, پھر نہ عداوتیں پیدا ہو سکتی ہیں, پھر نہ جدائیاں ہو سکتی ہیں, پھر نہ وہ دل جو ہے کڑوے ہو سکتے ہیں, پھر نہ ہمارے کان کچے ہو سکتے ہیں, پھر نہ ہماری زبان خراب ہو سکتی ہے, پھر نہ ہماری آنکھوں سے نفرت جو ہے ابل سکتی ہے. سارے معاملے جو ہے ہمیشہ برابر ہو سکتے ہیں دوستو, لیکن اس سلسلے میں ہم جو ہے بہت کمزور ہیں دوستو. اور ہاں ویسے تو مسلمان ہونے کے ایک ہمارے پاس ایک صفت یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہدیہ دو, ہدیہ لو, تحادو تحابو, آپس میں ہدیہ دو اور ہدیہ لو اور محبت کو بڑھاتے رہو. یہ ہمارے پاس صفت نہیں ہے دوستو. اور دوستو ویسے تو مسلمان ہونے کے, کامیاب مسلمان ہونے کے ایک علامت ہمارے پاس یہ بھی ہونا چاہیے کہ سبھی کا احترام کرنا ہے دوست, سبھی کا احترام کرنا ہے. اچھا ہم احترام کن کا کرتے ہیں؟ جو ایجوکیٹڈ پرسنس ہیں ان کا احترام کر لیا, جو مالدار ہیں ان کا احترام کر لیا, ہاں جو بہت زیادہ عقل و رسوخ والے ان کا احترام کر لیا, جو پوزیشن والے ان کا احترام کر لیا. بھائی چل آٹو چلاتا ہوں, چل چل پھل چل چل پھل. دوستوں احترام سبھی کا کرنا ہوگا. وہ آپ کے مقابلے میں جاہل ہے تب بھی اس کا احترام کرو, وہ آپ کے اندر میں کام کرنے والے اس کا احترام کرو, وہ آپ کے ہاتھ میں لیبر ہے تبھی اس کا احترام کرو, وہ آپ کا نوکر ہے تبھی احترام کرو, وہ آٹو چلاتا ہے تبھی احترام کرو, وہ بائک چلاتا ہے احترام کرو, وہ بچے بیچتا ہے احترام کرو. معاشرے میں ہر ایک کا احترام کرنا ہوگا دوستو. چنندہ چنندہ اسپیشل لوگوں کا احترام نہیں, سبھی کا احترام کرنا ہوگا. یہ جو ہے کامیاب مسلمان ہونے کی علامت ہے دوستو. لیکن یہ آج ہمارے پاس نہیں ہے دوستو, سب کے احترام کرنا ہوگا. اور اسی طرح دوستو ہاں آدمی کے پاس مان ہے دوسروں کا ساتھ دیتا رہے. آدمی کے پاس مان ہے تو مان کے ذریعے دوسروں کا ساتھ دے. اگر کسی کے پاس مان نہیں ہے, اس کے پاس وقت ہے, اپنے وقت کو لگائے دوسروں کے کام میں آئے, اپنے وقت کو لگا کر دوسروں کے کام میں آئے. اور اگر اس کے پاس مان ہے, وقت نہیں ہے, مان دے کر اس کا ساتھ دے. مان لیے وقت ہے, وقت دے کر اس کا ساتھ دے. صلاحیت اس کے پاس ہے, صلاحیت سے دے ہے اس کو اس کا ساتھ دے. ہر اینگل سے دوسرے کا ساتھ دینے کی کوشش کرنا چاہیے دوستو. لیکن یہ دوسروں کا ساتھ دینے کا کانسیپٹ کم ہوتے جا رہا ہے. اپنے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے بارے میں تو ارے گدھا بھی سوچتا ہے. ہاں گدھا وہ جہاں چارہ دیتا ہے وہ سب کھا لے کر گھر کو جاتا ہے. ہاں گدھا ایک گدھے کو جو ہے چارہ نہیں دیتا ہے, ایک گدھا دوسرے کو جو ہے ساتھ دیتا ہے. ہم گدھے کی طرح ہو گئے دوستو, کسی کا خیال نہیں, خود غرضی آج ہمارے پاس عام ہوتے جا رہے ہیں. اپنا پیٹ برابر, اپنا بینک بیلنس بڑھ گیا ہے بس, اپنا کاروبار اچھا چل رہا ہے بس, اپنی عزت میں نہیں بس, یعنی اپنے کو ہو رہا ہے بس, دوسروں کی طرف کیا ہو رہا ہے اس کا آج ہمارے پاس جو ہے خیال نہیں ہے دوستو. اور اسی طرح دوستو ہاں
کیا کہتے ہیں ہم سوشل لائف کے اندر رہتے ہیں تو پڑوس کے انتخاب بھی دے کر کرنا ہوگا. اور بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں نا یعنی تم گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کو ذرا دیکھ کر خریدو, گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھ کر گھر خریدو. اگر کیوں اربع من السعادہ, 4 چیزیں خوش نصیبی کی علامت ہے. الجار الصالح, نیک پڑوسی ہے تو تم خوش نصیب ہو. نیک پڑوسی اگر تم کو مل رہا ہے تو خوش نصیب ہو. لڑائی کرنے والا نہیں, جھگڑا کرنے والا نہیں, ٹینشن پیدا کرنے والا نہیں, اپنے کچرے کو لا کر ہمارے گھر کے سامنے لا کر ڈالنے والا نہیں, اپنے گھر کے سامنے جھاڑ دے رہا ہے, جھاڑ کر پٹی میں ڈال کر وہ بنڈی والے کو دعویٰ ہے بڑا اچھا پڑوسی, لیکن وہ سارا جھاڑ کے کر کے لا کے ہمارے گھر لا کے ڈال دیا. ایسا پڑوسی نہیں ہونا چاہیے, ہم کو بھی نہیں کرنا چاہیے اور کوئی دوسرا ہمارے سے ویسے نہیں کرنا چاہیے. عمدہ پڑوسی کی انتخاب کرنا ہوگا اور پڑوسی کو تحفے تحائف دیتے رہنا ہوگا. پڑوسی اگر بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنا ہوگا. اور اسی طرح ہم جو ہے اتنے بزی ہو گئے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ ہم تعلقات قائم رکھ لیتے ہیں. ہر دن دوستوں کو ہم کال کر لیتے ہیں, کیا رے بھائی, گڈ لک کہہ رہے بھائی, 2 دنوں کال لے جا رہے بھائی, پورا دوست, پورا ڈیئر, پورا فرینڈس. ہم اپنے دوستوں سے مسلسل کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, بٹ ہمارے رشتے داروں سے ہم کانٹیکٹ میں نہیں آتے. دوستوں بحیثیت مسلمان ہونے کے دوستوں سے ہمارا رابطہ دن رات رہتا ضرور ہے, لیکن ہمارے چاچا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہمارے انٹی سے ہماری کوئی تعلق نہیں, ہمارے پھپھو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہمارے خالوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہمارے جو ہے پھپھیرے بھائی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یعنی رشتے دار ہماری طرف سے ہم کٹتے جا رہے ہیں. یہ مسلمان کی کمی ہے دوستوں. ہم دوستوں کے ساتھ سبھی مل جل کر ضرور رہتے ہیں, دوستوں کو اپنا بیٹھنا وقت دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, لیکن جو ہمارے گھر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہماری جو ہے کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے, ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں, دور رہتے ہیں. یہ مسلمان کی جو ہماری کمی ہے دوستوں. اور اسی طرح جب یہ رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کر جائیں. ہم رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں, وہاں کے بچوں کے معاملے چاکلیٹ لے کر جائیں گے, بچے خوش ہو جائیں گے. بچوں کا دل خوش کر کے خوش ہو جاؤ, رشتہ داروں کا دل خوش کر کے خوش ہو جاؤ. کیا آج ہمارے پاس کیا ہے؟ بزی لائف, کاروبار بزی, مصروفیت بزی, تجارت بزی, ہر جگہ ہم بزی رہتے ہیں, لیکن سامنے والے کو مسکراتا دیکھنا نہیں چاہتے, خوش کرنا نہیں چاہتے. یہ آج ہماری کمزوری ہے دوستوں. اسی طرح دوستوں آج ہمارے پاس عاجزی و انکساری کی کمی ہے. مسلمان ہونے کے لیے عاجزی کا ہمبلنس ہونا چاہیے, انکساری اس کے اندر ہونا چاہیے. اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں, اپنے آپ کو سورما نہ سمجھیں, اپنے آپ کو جو ہے ہر چیز کا مالک نہ سمجھیں. جو اپنے آپ کو ہر چیز کا مالک سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, پھر وہ ناکام ہو جاتا ہے دوستوں, وہ نامراد ہو جاتا ہے دوستوں. آج بھی انکساری پیدا کرو, مسکرا کر باتیں کرو. نبی کے بارے میں کہا نا وَلَا كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ ذرا سا سخت دل ہوتے, سخت مزاج والے ہوتے, زبان میں ترشی ہوتی, چہرے میں ترشی ہوتی, ایک بھی آپ کے قریب نہیں آتا, ایک بھی آپ کے قریب نہیں آتا. نبی سے کہا جا رہا ہے, نبی سے یہ کہا جا رہا ہے تم اگر سختی کرو گے تم سے لوگ بڑھتے جائیں گے, لوگ تم سے دور ہو جائیں گے, سوسائٹی تم سے دور ہو جائے گی. نبی سے کہا جا رہا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے دوستوں. ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا دوستوں. اسی طرح علماء کا احترام کرنا ہوگا دوستوں. آج ہم علماء کرام کا احترام نہیں کرتے ہیں, اور مناسب وقت پر جو ہے سوال کرنا ہوگا. ان ضرور علماء سے غلطی ہو سکتی ہے, علماء سے غلطی ہو سکتی ہے, وہ بھی بشر ہے, بشر ہونے کے نام سے غلطیاں ہو سکتے ہیں, لیکن اس کی اصلاح کا بھی طریقہ ہے, اصلاح کا بھی طریقہ ہے. جس طریقے سے اصلاح کرنا ہے ویسے ان کی اصلاح کی جائے. عالم سے غلطی ہو جاتی ہے, اس کی غلطی کی نشاندہی کی جائے, اس کی غلطی کی نشاندہی کرنے کے بجائے ان کو بولا, ان کو سمجھا, ان کو بولا. یہ صفت نہیں ہونا چاہیے دوستوں. جس سے غلطی ہوتی ہے اسی کے بعد اس کی اصلاح ہونا چاہیے, اسی کو بتانا چاہیے. دوسروں کو بولنے سے جو ہے غلطی کا اظہار نہیں ہو سکتا, وہ اس کو اصلاح کرنے والا نہیں کہا جاتا, بلکہ اس کو فتنہ پھیلانے والا, فساد پھیلانے والا اور معاشرے بگاڑ پیدا کرنے والا کہا جاتا ہے دوستوں. اور اچھے الفاظ سے پکارنا چاہیے دوستوں.
ہماری سوسائٹی میں ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، سوشل لائف میں اچھی رہیں، سبھی کو حق ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ، سبھی کا حق ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ، دوستوں کا، تجارت کا، کاروبار کا، لیڈروں کا، اڑوس پڑوس کا، ہاں جتنے جو ہے جتنے ہم سے متعلقین ہیں سب کا حق ادا کرتے ہیں، لیکن بیعت مسلمان اپنے گھر والوں کا حق بہت کم ادا کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کا حق ہم بہت کم ادا کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا ساتھ دینے والے ہمارے گھر والے زیادہ ہوتے ہیں، میرا ساتھ دینے والے میرے گھر والے زیادہ ہوتے ہیں، دن بھر ہم باہر مصروف رہتے ہیں، گھر میں آتے ہیں پھر فون شروع، فون پہ باتیں، وہ فون، یہ فون، وہ فون، یہ فون، فون آج ہمارے اور ہمارے گھر والوں کے بیچ میں حائل ہونے جا رہا ہے۔ ہاں وہ کہتی ہیں کیا آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے ٹائم ہے؟ ہمارے لیے ٹائم نہیں، سب کا مسئلہ ہے، بڑا تاجر ہے، اس کی بیوی کہتی ہے آپ کو سب کے واسطے ٹائم ہے لیکن ہمارے واسطے ٹائم نہیں ہے، آپ کوئی بڑا ریفارمر ہے، کوئی بڑا سوشل ورکر ہے، اس کی بھی کہنا ہے کہ آپ کو سب کے لیے ٹائم ہے لیکن ہمارے واسطے ٹائم نہیں ہے، کوئی بڑے عالم کی بیوی وہ بھی کہتی کہ آپ سب کے مسائل حل کرتے رہتے، وہ کال کیا حل ہوا، وہ کال کیا حل ہوا، وہ کال کیا حل ہوا، یعنی آپ سارے مسائل دنیا کے حل کرتے رہتے بٹ ہمارے مسائل حل نہیں کرتے، ہمارے جو ہے زیادہ باتیں نہیں کرتے، ہمارے پاس زیادہ نہیں پڑتی، یہ اور یہ فیکٹ ہے، جو بھی ہائی لیول پر کام کرتا ہے اس کے گھر والوں کا وہ حق مانگتے رہتا ہے، اس کے گھر والوں کے ساتھ تو بے انصافی کرتا رہتا ہے، اس کے گھر والوں کے پورے حقوق ادا نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ وہ دل بڑا کر چلو ہمارے میاں بڑے تاجر ہیں نا اس لیے وقت نہیں دے سک رہے، ہمارے میاں بڑے وہ سوشل ورکر ہے نا اس لیے ہم کو وقت نہیں دے پا رہے، ہمارے میاں بڑے عالم ہے نا اس لیے ہم کو وقت نہیں، پھر بھی دل بڑا کرتے رہتے ہیں، اور دل بڑا کرنا چاہیے ماشاءاللہ، دل بڑا کرو گے تو جو ہے آپ کا میاں کچھ بنے گا، کچھ بن کر بتائے گا، کچھ وہ جو ہے دنیا کو اچھا دے گا، ہر طرف سے ہونا چاہیے دوستو، ایسا نہیں کہ ساری دنیا کا وقت ہے گھر والوں کے لیے وقت نہیں ہے، ایسا بھی درست نہیں ہے دوستو، گھر والوں کے ساتھ بھی آپ کا وقت ہونا چاہیے، لیکن یہ آج ہمارے پاس جو ہے اس کا وقت نہیں ہے مسکرا کر باتیں کرنا، یہ آج جو ہم نہیں سیکھے دوستو، ہاں گھر والوں کے سامنے گھر والوں کی عزت بھی کرنا چاہیے، ان کا احترام بھی کرنا چاہیے، لیکن وہ عزت ہمارے پاس نہیں ہے، وہ احترام ہمارے پاس نہیں ہے، گھر والوں کو ہم بلاتے ہیں، بیوی کو ہم بلاتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے تو عزت دے کر بلانا چاہیے، عزت سے بلانا چاہیے، تو بچے بھی وہ اپنے ماں کی عزت کریں گے، بچے کے دل میں بھی اپنے باپ کی عزت بیٹھے گی، لیکن آج ہمارے پاس نہیں ہے دوستو، ہم سبھی کی تعریف کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم اپنے گھر والے کے بابا کی تعریف نہیں کرتے، یہ فیکٹ ہے، اپنے گھر والے کی بابا کی تعریف نہیں کرتے، اپنے گھر والے کی امی کی تعریف نہیں کرتے، اپنے گھر والے کی جو ہے خاندان کی تعریف نہیں کرتے، ہم سبھی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہاں بیوی کی بہت تعریف کرنا کیسا لگتا ہے، یعنی وہاں ہم جو ہے ان کو کمتر سمجھتے ہیں، بیوی کے خاندان کو تعریف کرنا وہ کیسے سکتا بات ہے، ہاں وہ ہمارا سکتا بات ہے، لائک ہے دوست، یہ بھی بحث ہے مسلمان، یہ بھی ہمارے قانون ہے، بچے مسلمان ہونے کا علامت نہیں ہے، بیوی کے گھر والوں کی تعریف کرنا ہوگا، بیوی کا بھی ساتھ دینا ہوگا، بیوی کے ساتھ بھی کام کرنا، اور کیا پتا کر رہے ہیں بیوی کے ساتھ کام کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی آپ کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ساتھ بیٹھ کر آلو کاٹو، پیاز کاٹو، بھنڈی کاٹو، یہی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ پیاز کاٹ رہی ہے تو آپ کاٹ کر دیں گے، کچھ پتنی لا کر دیں گے، وہ بیٹھ کر کام کرے تو پھر اٹھا کر لا کر دیں گے، یہ کر سکتا کرنا چاہیے، بیوی کام کر رہی ہے، بچے ستاتے رہتے ہیں، ہم اپنے آپ مست مگر کون ہے دوست کا باتیں کر رہے ہیں، وہاں کارن ہے، بیوی کام کر رہی ہے، بتا رہی ہے، بچے ستا رہے ہیں، لیکن کبھی ہم بچوں کو لے کر بیٹھتے نہیں اور بیوی کا ساتھ دیتے نہیں، یہ بھی ہماری خامی ہے دوستو، بچوں گھر میں جائیں گے، بچوں کے ساتھ کھیلنا، بچوں کو میں لینا، بچوں سے پیار کرنا، بچوں سے محبت کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے نبی کے کام ہے دوستو، نبی کے کام ہے، لیکن یہ کام ہم نہیں کرتے دوستو، جو آج ہمارے جو ہے مسلمان ہونے میں جو ہے ہاں کمی واقع ہو رہے ہیں، سفر میں ہو جاتے ہیں تو بار بار اپنے گھر والوں کو کال کر کے خبر دیتے رہنا، بار بار گھر والوں کو پوچھتے رہنا کیا حال ہے، کیسے نہیں کیا نہیں، یہ اس کا خیال آج ہمارے پاس نہیں ہے دوستو، اور ہمارے معاشرے کے اندر ہم بحث مسلمان ہونے کے اگر کوئی مصیبت نازل ہم پر ہو جاتی ہے
کو دھونے آئی ہے, تمہارے بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹالنے آئی ہے. چھوٹی مصیبت تم پر آئی, بڑی مصیبت کو ٹالنے خاطر تمہارے پاس آئی ہے. تمہارے گناہوں کو مٹانے آئی ہے, تمہارے درجات کو بلند کرنے آئی ہے. کچھ نہ کچھ خیر کا پہلے اس میں رہتا ہے. ہاں ویسے تو مسلمان ہونے کی شکایت نہیں کرتے رہنا چاہیے. دوستو آج ہونے کے اللہ کتنا بھی ہم کو دے, ذرا ٹائٹ ہے بات, جتنا بھی اللہ ہم کو دے ذرا ٹائٹ ہے بات, ذرا چیک کریں, ذرا اپنا ٹائٹ ہے, ذرا اپنا ٹائٹ ہے. ناشکری کا پہلو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے پاس بہت زیادہ غالب ہے دوستو. نہیں, ناشکری نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس کی قدر کریں. اور یہ ماشاءاللہ دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال ہم کو نعمتیں بڑھا کر ہی دے رہا ہے, کم نہیں ہو رہے, نعمتیں کم نہیں ہو رہے. ایک زمانہ تھا ہم کرائے کے مکان رہتے تھا, آپ کو نکال رہا ہے. ایک زمانے میں ہم کرائے کے مکان میں تھے تو آج 10 آپ کے مکان میں رہ رہے. ہاں ایک زمانے میں ہم کرائے کے مکان میں تھے, آج ہم کرائے کے مکان میں. تو اس زمانے میں ذرا کرایہ پے کرنے مشکلات ہوتی تھی, اب آخرت میں پے کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ خیر رکھا ہے. ایک زمانے میں موٹے چاول کھاتے تھے, آج ماشاءاللہ باری چاول کھا رہے ہیں. ایک زمانے میں ہفتے میں ایک بار گوشت کھاتے تھے, ہم روزہ میں گوشت کھا رہے ہیں. ایک دن 8 گوشت کھا رہے ہیں. ایک زمانے میں سائیکل پر پھرتے تھے, آج ہم گاڑی پر پھر رہے ہیں. ایک زمانے میں صرف 2 جو شرٹ ہوتے تھے, آج ہم 4 شرٹ 10 شرٹ کے مالک ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رکھا ہے, لیکن ذرا سوچیں, نعمتوں کو یاد کریں. اللہ نے ہم کو جو دے رکھا ہے اس پر شکریہ کا پہلے اپنے پاس پیدا کریں. یہ مسلمان جو ہے یہ نہیں گھبرائے, جس کی وجہ سے وہ اور جو ہے نعمتوں سے جو ہے میرے اوپر دیتا ہے دوستو. اور اسی طرح دوسروں کی آج ہماری سوسائٹی کے اندر مسجد مسلمان ہونے کے کیا کام ہے, ہم 2 باتیں کرتے رہتے ہیں. تیسرا سڑن آ کر اس میں انٹرفیئر ہو جاتا ہے اور باتیں شروع کر دیتا ہے. کچھ باتیں شروع کرتے ہیں, جو باتیں چل رہی ہیں اس کو پہلے کمپلیٹ بولے, باتیں کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر 3rd پرسن آ کر باتیں کرنا. اگر بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے, تو آ کر ذرا اسے کہنا ایکسکیوز می, معافی چاہتا ہوں, میں آپ کو فتح کلامی ماں, میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ مجھے پرمیشن دیں تو. یعنی اس طرح انداز ہونا چاہیے گفتگو کا, ایسے انداز سے باتیں کرے. ہاں اب 4 لوگ باتیں کرتے رہتے, یہ باتیں شروع کر دیتا, ارے بھائی سامنے والے باتیں ختم کریں تو پھر تم کرو. سامنے والے رائے پیش کرتا رہتا ہے, ابھی رائے کمپلیٹ نہیں پیش کر پھر یہ شروع کر دیتا. یہ طریقہ غلط ہے دوستو. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ساقیلا تکلم غیرو, جب کوئی دوسرا باتیں کرتا رہتا ہے تم باتیں نہ کرو, تم بات پوری سنو اور پھر اس کے بعد بات کرو. یہ ہماری سوسائٹی میں ہونا چاہیے. کسی محفل ہے, جلسہ ہو رہا ہے, آتا ہے آخری میں سب ڈرا ڈرا کے ہٹاتا ہے سامنے پڑتا ہے. بھائی آپ کو سامنے بیٹھتی خواہش سے پہلے کیوں نہیں آئے؟ جہاں جگہ میں وہاں بیٹھ جاؤ, ورنہ تم سب کے سروں کو ڈھکیلتے ہوئے ہٹاتے پورا کرتے سامنے آتے ہو. یہ بھی جو ہے تہذیب کے خلاف ہے دوستو, یہ بھی تہذیب کے خلاف ہے. کوئی آ کر لائن میں کھڑا ہوا ہے, ابھی آ کر پورا سامنے آ کر واٹا جا رہا ہے, یہ بھی بالکل بدتہذیبی ہے. یہ ہم مسلم ہونے کے ناطے یہ خامی ہمارے پاس پائے جاتے ہیں, اس کو دور کرنا ہوگا دوستو. اور اسی طرح ہمارا مزاج کیسے بنتے جا, میں جو رائے دیا بس میری بات فائنل بات. سامنے والے کی باتوں کو سننا ہوگا, سامنے والے کی رائے کو قبول کرنا ہوگا, سامنے والے کی باتوں کو جو ہے توجہ کرنا ہوگا. یہ مزاج ہم کو پیدا کرنا ہوگا. میری رائے فائنل رائے, میری بات فائنل بات, میرا حکم فائنل حکم. یہ مزاج مسلمانوں کو نہیں ہونا چاہیے, اور ہونے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں دوستو. اور اسی طرح دوستو کیا کہتے ہیں اس کو, غرور آج ہمارے معاشرے کا بڑھتا ہوا بڑھتی بیماری ہے. غرور تکبر ہمیں بڑھتے جا رہا ہے. کسی قسم کا غرور ہو سکتا ہے, لیکن غرور ہرگز نہیں ہونا چاہیے دوستو. آپ یہ سمجھیں کہ میں سب سے بڑا ہوں, نہیں, دنیا آپ کو نہیں مان سکتی ہے, دنیا آپ کو نہیں مانے گی. جو میں کہتا ہے وہ اس کو دنیا نہیں مانتی ہے دوستو. میں کچھ نہیں کہو, دنیا تم کو سب کچھ بنائے. میں کچھ نہیں ہوں, میرا حکم کچھ نہیں ہے. آپ جو کہیں گے بس وہی ہے, تو سب لوگ اپنی باتوں کو چھوڑ دیں گے, آپ کی بات کو توجہ سے سنیں گے, آپ کی رائے کو اول درجہ دیں گے. لیکن اگر یہ سمجھیں گے میری رائے ہی سب سے اچھی رائے ہے, تم سب بیوقوف کو پاگل ہو, نہیں, یہاں سے سوال شروع ہوتا ہے دوستو. غصہ کرنا بند کر دیں. غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے, انسان کی سمجھ بوجھ کو کھا جاتا ہے.
الفت کو پیدا کرنا، بغض کینے کو دور کرنا، اور ایک دوسرے سے مل کر کام کرنے والا بنا، اور محبت کو بانٹنے والا، الفت کو بانٹنے والا، دوسروں کی مدد کرنے والا، دوسروں کو عزت دینے والا بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔